سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس معراج کی رات کی صبح دشمن رسول ابو جہل اور اس کے ساتھی مشرکین آئے اور کہنے لگے کہ اے ابوبکر آپ کو کچھ خبر ہے، آپ کے صحابہ آپ کے دوست محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ رات بیت المقدس آسمان عرش وغیرہ کی سیر کو گیا اور رات ہی میں آسمانوں وغیرہ کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کیا واقعی ایسا فرما رہے ہیں؟ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے کہا ہاں وہ ایسا ہی کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا انی لاصدقہ بابعد من ذلک، یعنی اگر اس سے بھی زیادہ بعید اور بڑی بات کی خبر دیں گے تو بے شک میں اسے بھی تصدیق کر لوں گا۔ کس شان کا ایمان تھا حضرت ابوبکر کا! ایک مرتبہ بارگاہ مصطفیٰ میں حضرت ابوبکر صدیق اور ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہیں۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا ابا جان آپ پر میرا ایک احسان ہے، وہ یہ ہے کہ غزوہ بدر میں آپ حضور سرور کائنات کے ساتھ تھے اور میں ابو جہل اور کفار کے ساتھ تھا، لڑائی ہو رہی تھی، سر کٹ کٹ کر گر رہے تھے، کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے زد میں آ گئے لیکن آپ کو میں نے باپ ہونے کی وجہ سے قتل نہیں کیا، یہ احسان ہے آپ پر میرا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش ایمانی کے ساتھ ارشاد فرمایا لو احدفت لی لم انصرف عنک، اے میرے بیٹے عبد الرحمن سن لو، تم میری تلوار کے زد میں آ جاتے تو قسم خدا کی میں تم کو بیٹا سمجھ کر نہیں چھوڑتا، بلکہ اس وقت میں اپنے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر تم کو قتل کر دیتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی پکار اٹھے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، ابتدائی اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو چھپائے رکھتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپانے کی تلقین فرماتے تھے تاکہ کفار و مشرکین تکلیف نہ دیں۔ جب مسلمانوں کی تعداد 38 ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اب ہمیں اسلام کی تبلیغ اور اعلان کرنا چاہیے۔ نبی برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے صدیق ابھی ہم تعداد کے لحاظ سے تھوڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار اصرار کیا تو حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے منظور فرما لیا اور سارے صحابہ کو لے کر مسجد حرام میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ یعنی تقریر شروع کیا اور سب سے پہلا خطبہ جو اسلام میں پڑھا گیا ہمارے حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اسلام لائے۔ خطبہ کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شرافت مکہ والوں مسلم تھی، اس کے باوجود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قدر مارا کہ پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا، آپ بے ہوش ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلہ بنو تمیم کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ لوگ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لائے اور کسی کو بھی یہ امید نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت و خوب کس کے بعد بچ جائیں۔ آپ کے قبیلہ کے لوگ مسجد حرام آئے، اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حادثے میں انتقال کر گئے تو ہم اس کے بدلہ میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے کیونکہ اسی نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مارنے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ شام تک بے ہوش رہے اور جب ہوش میں آئے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ اس بات پر لوگوں نے آپ کو بہت ملامت کی، انہی کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اور جب بے ہوش ہو رہنے کے بعد ہوش میں آئے تو سب سے پہلے انہی کا نام لیا۔ ان کا نام کیوں نہ لیتے؟ اس لیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور یاد ہی مومن کی شان اور ایمان کی جان ہے۔ عاشق مصطفیٰ احمد رضا خان پکار اٹھے جان ہے عشق مصطفیٰ، روزے فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں۔ کچھ لوگ اس خیال سے اٹھ کر چلے گئے جب بولنے لگے ہیں تو اب جان بچ جائے گی۔ آپ کی والدہ
محترمہ سے کچھ لوگوں نے کہا آپ حضرت ابوبکر صدیق کے کھانے پینے کا انتظام کر دیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آئی اور آپ کو کھانے کے لیے پیش کیا تو آپ نے کھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی صدا تھی کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ آپ کی والدہ نے فرمایا مجھے کچھ نہیں معلوم اس کا کیا حال ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر معلوم کرو کہ ہمارے آقا سرور کون و مکان کا حال کیا ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی بے قراری کو دور کرنے کے لیے ام جمیل کے پاس گئی اور سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپائے ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے ٹال دیا، کوئی صحیح جواب نہیں دیا اور کہا کہ تم کہو تو میں چل کر تمہارے بیٹے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھوں ان کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے کہا چلو۔ حضرت ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور رونے لگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی والدہ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان سے نہ ڈرو۔ ام جمیل نے کہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اس وقت کہاں ہے؟ ام جمیل نے کہا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قسم خدا کی میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنے آقا کا دیدار نہ کر لوں گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ آپ کی والدہ محترمہ بہت زیادہ بے قرار تھی، آپ کچھ کھا پی لیں، مگر آپ نے قسم کھائی جب تک کہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم کی زیارت نہ کر لوں گا کچھ نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی والدہ نے لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جانے کا انتظار کیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ کر پھر تکلیف دے۔ رات زیادہ گزر گئی، لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ محترمہ لے کر سرکار دو عالم تاجدار عرب و عجم کی خدمت بابرکت میں حضرت زید بن ارقم کے گھر پر پہنچی۔ عاشق صادق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ کر خوب روئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اشک بار ہو گئے، یہاں تک کہ تمام حاضرین پر رقت طاری ہو گئی، سب رو پڑے۔ اسی گریہ بازاری محبت کے ماحول میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے کریم رؤوف رحیم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عنایت میں عرض کیا آقا میری ماں مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ میری والدہ کے حق میں دعا فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری ماں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، جہنم سے نجات دے دے، جنت کا حقدار بنا دے۔ جان ایمان مالک جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کی والدہ کی طرف نگاہ نبوت رحمت سے دیکھنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی والدہ محترمہ کلمہ پڑھ کر ایمان لے آئی اور ایمان لا کر صحابیت سے مشرف ہو گئی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے، واللہ وہ سن لیں گے فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، جس طرح پھٹ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔